اور یہ تو چھوڑ دے تو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء، کیونکہ بخاری سے تو ہٹتے نہیں ہو نا تم، تو بخاری میں صرف رفیدین کی حدیثیں نہیں ہیں، اور نہ ہی سنیوں پر ٹھوک بجا کر جدہ میں بیٹھ کر جھوٹے فتوے لگانے والی باتیں۔ اب آپ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی مبارکہ کا آخری غزوہ، سرکار کے 27 غزوات ہیں تفصیلاً، 27 جنگیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک تھا۔ رومن امپائر رومیوں کے ساتھ تھا، سرکار مدینے سے نکل کر گئے، تبوک کے مقام پر حضور نے 22 دن ان کا انتظار کیا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دمشق سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ 22 دن تک حضور وہاں پر رہے، سرکار 22 دن کے بعد وہاں سے لوٹے، لوٹ کر جب آئے تو قوم سمود کے علاقوں کے قریب سے حضور پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رات کا وقت ہوا، 35,000 صحابہ کرام تھے، بخاری شریف کی حدیث کتاب الانبیاء، 35,000 صحابہ کرام تھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کھانے کا انتظام کرو، اور آپ کو پتا ہے کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ایک تو وہ شرک و کفر کرتے تھے، اور پھر اللہ نے جب معجزہ ظاہر کیا اونٹنی کا، اس قوم نے کہا کہ جناب ہم اللہ کو مان لیں گے، اور اے صالح علیہ السلام ہم آپ کو بھی تسلیم کریں گے، لیکن ہماری شرط ہے، اگر آپ وہ شرط پوری کر دیں ہماری تو ہم بات مان لیں گے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو پکا مضبوط پہاڑ چٹیل پتھر ہے، چٹان ہے، کہاں کہ یہ پھٹ جائے، اس میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہو، نکلنے کے بعد وہ جنے۔ کتنا عجیب سا سوال تھا، لیکن حضرت صالح نے فرمایا اگر ایسا واقعی میں ہو جائے تو تم شرک چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی اور چٹان پھٹی، چٹان پھٹنے کے ساتھ اس سے اونٹنی باہر آئی۔ یہ مکی صورتوں کے اندر ہر جگہ موجود ہے میرے دوستوں۔ اونٹنی باہر آئی، پیٹ میں بچہ تھا، اونٹنی نے بچے کو جن دیا۔ اب اس اونٹنی کا نام ہو گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اب اللہ بیٹھنے سے تو پاک ہے، لیکن ناقۃ اللہ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی شان اس سے پہچانی گئی، جیسے ولی اللہ، اللہ کی شان ان سے پہچانی گئی۔ ناقۃ اللہ، آپ کہیں یہ کار میری ہے لیکن میں چلاتا نہیں ہوں، تو اگلا ہنسے گا جب نہیں ہے تو پھر اپنی کیوں کہتے ہو؟ تو ناقہ بھی تو کار اور گاڑی اور وہیکل ہے نا، سواری ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اونٹنی بمانا سواری، تو اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، پھر اس کو اپنی اونٹنی کیوں کہتا ہے؟ فرمایا یہ بیٹھنے کے لیے نہیں، یہ عظمت و شان کے اظہار کے لیے۔ یہی ترکیب اولیاء اللہ کے اندر ہے۔ اب سنیے میرے دوستوں بزرگوں، قوم نے کیا کیا؟ اب وہ اونٹنی جو تھی نا وہ سارا پانی کنویں کا پی جاتی تھی، اس پر قوم بگڑ گئی۔ اب ادھر 2 کنویں تھے، قوم نے کیا کیا؟ قوم کے ایک شیطان نے آ کر حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ ناقۃ اللہ، ناقہ کہتے ہیں شی کیمل کو، یعنی اونٹنی کو، اب مار دیا۔ اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے قریب سے گزرے ہیں جہاں کئی 100 سال پہلے یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ 35,000 صحابہ تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر رک کر صحابہ کو کہا کہ آرام کر لو، سستا لو، خیمے لگا لو، کھانے کا انتظام کرو۔ اب آٹا گوندا گیا۔ جب سرکار قریب آئے، روایت بالمعنی قریب آئے، تو یہ حدیث پاک ذرا یاد رکھنا، آپ کو دین کو سمجھانے میں بڑی معاون بنے گی، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، تنقید کے لیے نہیں، مناظرے کے لیے نہیں۔ سرکار قریب آئے تو ایک صحابی جو تھے وہ آٹا گوند رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ جو آٹا تم گوند رہے ہو اس کا پانی کہاں سے لیا تم نے؟ انہوں نے کہا حضور وہ سامنے جو کنواں ہے نا اس سے لیا۔ سرکار نے کہا مجھے بتاؤ۔ حضور اس کے ساتھ چل کر گئے تو کہا حضور اس کنویں سے لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ صحابی ہیں، وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جب حضور کے باورچی ہوئے تو ان کو حلال حرام پاک ناپاک کا کتنا علم ہوگا؟ یہ تو بات آپ چھوڑ دیجئے کہ پانی ناپاک تھا تو انہوں نے لے کیسے لیا، ٹھیک ہے؟ یہ چھوڑ دیجئے کہ پانی میں نجاست تھی، وہ تو سرکار کے صحابی ہے، کوئی عام آدمی تھوڑی روٹی بنا رہا ہے، اور سرکار دو عالم کے صحابہ کی جو روٹی بنائے گا کہ اس کو اتنے مسئلے بھی یاد نہیں جتنا آج بچے کو یاد ہے، تو یہ تو سب پتا تھا۔ ظاہری ایسی کوئی علامت نہیں تھی کہ پانی کو ناپاک کہا جائے یا غلط کہا جائے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تم نے آٹا جو گوندا ہے وہ اس کنویں کے پانی لیا؟ کہا حضور ہاں اس کنویں کا۔ حضور نے فرمایا سارا آٹا اٹھا کر پھینک دو۔ وہ نبی جو دسترخوان پر ایک چاول کا دانہ گرنے نہ دے، آج وہ 35,000 آدمی کا آٹا پھینکوا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو میں روایت اس لیے لایا تاکہ آپ کے دماغ کے اینٹینے پورے کھڑے ہو جائیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ نبی مکرم جو گرا ہوا لقمہ دسترخوان پر صاف کر کے کھانے کا حکم دے، آج وہ 35,000 آدمیوں کا گندا ہوا آٹا پھینکوا رہے ہیں۔ فرمایا پھینکو اس کو، یہ جانور کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے اس کو۔ پھر صحابہ نے سرکار نے پوچھا اور آٹا ہے؟ کہ لگے حضور ہے۔ فرمایا نکالو، اب میں بتاتا ہوں پانی کہاں سے لینا ہے۔
آٹا لیا گیا. اب حضور نے کہا میرے پیچھے چلو. چل کر اسی کنویں کے آگے دوسرا ایک کنواں تھا, فرمایا یہاں سے لو اور اس پانی سے آٹا گوندو. اب میرے بزرگوں دوستو توجہ کرو, ادھر بھی پانی بظاہر پاک تھا, ادھر بھی پاک تھا. اس کنویں سے لے کر پانی آٹا گوندا گیا تو اس کو پھینکوا دیا گیا, اور خود نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کنویں سے لو. اور فرق کیا بتاتے ہیں کہ اس کنویں سے کافر پیتے تھے, اس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی. اب بتائیے یہ شرک کے فتوے, یہ بغداد کے پھول سے کیا ہوگا, بغداد کی مٹی سے کیا ہوگا, مدینے کی مٹی سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ رائے کی نہیں ہے, یہ مدینے کی ہے. یہ ہوگا. اگر آپ ہمارا منہ کھلوانا چاہتے ہیں تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ نجد کے اس گندے پلیت علاقے کی نہیں ہے, یہ مدینہ منورہ کی ہے. نسبت پانی ادھر بھی پانی تھا, ادھر بھی پانی تھا, اس پانی کے آٹے کو پھینکوا دیا, نسبت کافر سے تھی. یہاں کے پانی کو حضور نے خود قبول کیا, نسبت نبی کے جانور کی تھی. نبی کا جانور کے منہ جس پانی میں لگ جائے وہ پانی برکت والا ہو جائے, تو نبی اور ولیوں کا قدم اور مبارک نسبت ہو جائے تو وہ کتنا برکت والا. ایسے ہی شرک کے فتوے لگاتے ہیں آپ. یہ حدیث پاک کتنے مسئلوں کو حل کرتی ہے, آپ دیکھیے.